السلام علیکم. اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روحیل انتخاب اور میں ہوں آصفہ زہرا. شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز. حکومت کو جتنا وقت دینا تھا دے چکے, اب سے بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا. عمران خان گرفتاری کی خواہش پوری کر لیں, لیکن اے پی سی کے فیصلوں پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا. نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا واضح اور دو ٹوک موقف. کہتے ہیں نواز شریف نے کبھی محاذ رائے کی بات نہیں کی. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ جو آئین سے متصادم ہو. ریاستی اداروں سے میرا رابطہ اس وقت سے ہے جب سے سیاست میں ہوں. آج تک مفاہمت سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا. مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ, اے پی سی کے بعد کی صورتحال اور حکومت مخالف تحریک کے ایکشن پلان پر مشاورت. اسمبلیوں سے استعفوں کے لیے کمیٹی کے قیام پر غور. اپوزیشن کے اتحاد, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سربراہی پر بھی تبادلہ خیال. شیخ رشید کے نواز شریف سے 10 سوالات پوچھا. نواز شریف بتائیں اسامہ بن لادن سے کتنا چندہ وصول کیا. اجمل قصاب کا ڈیٹا بھارت کو کس نے دیا. بیرون ملک بیٹھ کر مودی کو جو کالز کی ان کی تعداد اور ایجنڈا کیا تھا. الیکشن کے لیے سیف الرحمان کو کتنی رقم دی گئی. مریم نواز کی پیشی پر پتھراؤ کا منصوبہ کتنے دن میں بنا. سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کروایا. کہتے ہیں اب تو خدشہ ہے کہ نون لیگ سے شین کے بجائے طوطا لیگ نہ نکل جائے. لوگ قومی ایشوز پر ملاقاتوں میں ذاتی ایجنڈے پر بات کرتے ہیں. شیخ رشید کو سنجیدہ نہ لیا جائے. وزراء نے گلگت بلتستان کی میٹنگ کو سیاست کے لیے استعمال کر کے قومی اداروں کو مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کی گئی. لیگی رہنما احسن اقبال کا رد عمل. کہا نواز شریف کا ہر لفظ پارٹی کے لیے مقدم ہے. پاکستان کو ون پارٹی اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے. حکومت بلتستان میں اپوزیشن کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پری پول دھاندلی کرنا چاہتی ہے. نواز شریف کی تقریر کے بعد نون لیگ میں لیڈرشپ تبدیل کرنے کی بحث چل پڑی. لیگی کارکن نواز شریف کی جگہ نئی قیادت کا انتخاب کریں گے. وفاقی وزیر فواد چودھری کا دعویٰ. کہتے ہیں ڈیل نہ ہونے کی صورت میں لیگی رہنما اداروں پر پھٹ پڑے. وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ان کے لوگ اداروں سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں. فیصل آباد میں لیگی خاتون رکن قومی اسمبلی کی رہائش گاہ کے باہر طلال چودھری پر مبینہ حملہ. تشدد سے لیگی رہنما کا بازو ٹوٹ گیا. کئی ہڈیاں فریکچر, سر پر چوٹ بھی لگی. طلال چودھری 4 روز سے لاہور کے نجی ہاسپٹل میں زیر علاج. تشدد کی ویڈیو اب تک نے حاصل کر لی. طلال چودھری کا کہنا ہے خواتین نے انہیں تنظیم سازی کے لیے بلوایا تھا. موبائل فون ملے گا تو سب سامنے آ جائے گا. خاتون رکن اسمبلی کے بھائیوں سے جھگڑے کی بھی تردید. بلوچستان میں پرائمری اسکولز 15 دن کی تاخیر سے کھولنے کی تجویز. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے کہا کہ کوئٹہ میں کرونا کیسز میں تیزی کے سبب پرائمری اسکولز کھولنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. تجویز این سی او سی کے اجلاس میں پیش کی جائے گی. پاکستان میں کورونا سے مزید 7 افراد جاں بحق. 566 نئے کیسز سامنے آ گئے. ملک بھر میں اموات کی تعداد 6451 ہو گئی. 3,09,580 مریضوں میں سے 2,95,333 مریض صحت یاب. ایکٹیو کیسز 7,797 رہ گئے. مودی سرکار عالمی معاشی دہشت گرد بھی ثابت. فائنینشیل کرائم انفورسمنٹ کی رپورٹ میں انتہا پسند مودی سرکار کی معاشی دہشت گردی بے نقاب ہو گئی. رپورٹ کے مطابق بھارت کے 44 بینک منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے. بھارتی بینکس نے 3,200 سے زائد غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے 1 ارب 53 کروڑ ڈالر کی منی لانڈرنگ کی. انڈین پریمیئر لیگ میں بھی منی لانڈرنگ کا پیسہ استعمال کیا گیا. یہ پیسہ کہاں گیا, کس نے استعمال کیا, سوالات اٹھ گئے.
وزیر اعظم عمران خان کے جنرل اسمبلی سے بہترین خطاب پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے۔ وزیر اعظم نے حقیقی معنوں میں پاکستان کی ترجمانی کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا، وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب پاکستان اور امت مسلمہ کے جذبات کی عکاسی تھا۔ وزیر اعظم نے جامع اور جاندار طریقے سے دنیا کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر بات کی۔ کشمیر میں بھارتی ریاستی غنڈہ گردی بے نقاب کی۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ نہ تھا نہ کبھی ہوگا، کشمیری حق خود ارادیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں بھارت کے رائٹ آف ریپلائی پر پاکستان کا کرارا جواب۔ پاکستانی سفارتکار ذوالقرنین چھینا نے کہا، بھارت نے کشمیریوں کے حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے اس کے اپنے عوام بھی محفوظ نہیں۔ انڈیا کے لیے بہتر ہوگا کہ اپنا گھر ٹھیک کرے۔ کراچی میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان۔ گیس لوڈ شیڈنگ اور پریشر کم ہونے سے گھریلو صارفین اور صنعتکاروں کو دشواریوں میں اضافہ۔ گیس کی سپلائی متاثر ہونے سے بجلی کی پیداوار بھی کم ہو گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ کراچی میں بجلی اور گیس کی ذمہ دار سندھ حکومت نہیں، وفاق اپنی نااہلی اور کوتاہیوں کا ملبہ سندھ حکومت پر نہ ڈالے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا منوڑا بیچ روڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا حکومت سندھ کراچی کے تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گنے کے کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے میدان میں آ گئے۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے، ایک ہفتے کے دوران کاشتکاروں کو تقریباً 24 کروڑ روپے کی ادائیگی یقینی بنائی گئی۔ ماضی میں غریب کسان طاقتور مافیا کے ہاتھوں یرغمال بنا رہا۔ اور مظفر آباد آزاد کشمیر میں موسم سرما کی دستک، بلند و بالا پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ شروع۔ ہزاروں فٹ بلند پہاڑی سلسلے نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ملحقہ علاقوں میں موسم سرد ہو گیا، سیاحی برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ سے رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سینئر ساتھ سے ملاقات کی ہے۔ اس دوران ان کا کہنا تھا، اگر عمران خان انہیں ہر صورت گرفتار کروانا چاہتے ہیں، آج تک مفاہمت سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا، حکومت کو اب مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملاقات کے دوران کہنا تھا کہ عمران خان انہیں ہر صورت گرفتار کروانا چاہتے ہیں اور حکومت کو اب مزید مہلت نہیں دیں گے۔ بات کر لیتے ہیں نمائندہ اب تک لاہور عمران بھٹی سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات میں صحافیوں سے کہا کہ عمران خان نے مجھ پر الزامات تو لگائے لیکن آج تک کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر مطمئن اور دامن صاف ہے، میرے فیصلوں سے قوم کے 1000 ارب کی بچت ہوئی۔ عالمی اداروں چین اور برطانیہ نے جھوٹے الزامات کو مسترد کیا۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ ٹکراؤ و تصادم کی فضا پیدا کرنا سلیکٹڈ حکومت کی ضرورت ہے، جبکہ نواز شریف کی تقریر آئین و قانون کے مطابق ہے۔ نواز شریف نے کسی ٹکراؤ اور تصادم کی بات نہیں کی۔ نواز شریف نے ایک تجربہ کار مدبر سیاستدان کے طور پر خطاب کیا۔ میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اے پی سی کے تمام فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا اور اے پی سی کے فیصلوں کے مطابق ہماری حکمت عملی ہوگی۔ نااہل، کرپٹ اور عوام دشمن حکومت کو مزید وقت نہیں دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان سے متعلق گلگت بلتستان اور کشمیر کے عوام کی رائے کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جائے جو جموں کشمیر تنازع پر ہمارے قومی موقف کو کمزور کرے۔ جی آپ نے اپڈیٹ کیا عمران، آپ کا بے حد شکریہ۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ گفتگو کے دوران سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کی تحریک پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان اے پی سی کے بعد کی صورتحال اور تحریک کے ایکشن پلان پر مشاورت کی گئی، جبکہ اپوزیشن کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سربراہی پر بھی مشاورت کی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان اسمبلی سے استعفوں کے لیے کمیٹی کے قیام پر گفتگو کی گئی۔
वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि बात मुस्लिम लीग नून और शीन से आगे निकल गई, अब तोइन लीग भी बनेगी। शेख रशीद ने नवाज शरीफ से 10 सवालात पूछ लिए। लाहौर से फैसल इब्राहिम की रिपोर्ट। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ को भारत के ज़ेरे असर एजेंट करार दे दिया। शेख रशीद ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ से 10 सवाल भी पूछ लिए। कहते हैं कि पहले डॉन लीग्स पर ना करते रहे, फिर तकरीर में खुद ही मान लिया। डॉन लीग के पीछे कौन था? आज इतराफ कर लिया आपने, तो पहले इनकार क्यों किया था? नंबर 8, 213 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने और सैफुर रहमान के जरिए कतर से आपको कितने पैसे वसूल हुए? कौम को एतमाद में लिया जाए। शेख रशीद अहमद ने कहा कि 36 साल के दौरान मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। जिन नून लीगियों ने इस्तीफे दिए वहाँ ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएंगे। शीन लीग जो है वो बेहतरी का रास्ता इख्तियार करना चाहती है, लेकिन नून लीग जो है और मीम लीग जो है, नून और मीम का जो आपस में इत्तेहाद है, ये पथराव की सियासत जो नैब पे हुई, ये लंदन से प्लान। शेख रशीद अहमद ने जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस के हवाले से कहा कि कोई भी इंसान मरते दम तक केसेस से जान नहीं छुड़वा सकता। जिसने भी करप्शन की है वो नहीं बचेगा। कैमरामैन इमरान चिश्ती के हमरा फैसल इब्राहिम, लाहौर। अब तक। मुल्क को वन पार्टी स्टेट नहीं बनने देंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है हुकूमत शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके बल्तिस्तान के इंतखाबात जीतना चाहती है। वज़रा अपने बयानात से इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इमरान भट्टी की रिपोर्ट। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि एपीसी के बाद हुकूमती ईवानों में जल्जला तारी है। वज़रा अपने बयानात से इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के सियासी नजरियात और मुल्क की तरक्की को अपना सियासी डॉक्ट्राइन समझती है। शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने का मकसद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली की आगाज करना है, ताकि मुस्लिम लीग नून को उस इलेक्शन के अंदर आजादाना तौर पे हिस्सा लेने से रोका जा सके। और अगर हुकूमत ने ये प्री पोल धांधली के हथकंडे बंद नहीं किए तो हम इन पर भरपूर एहतजाज करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत हाइब्रिड वॉर का आलाकार बनी हुई है। इमरान खान का जिसने साथ दिया उन्होंने उसी को डसा है। जिस किसी ने इमरान अहमद नियाजी के साथ कोई नेकी की है, ये इमरान अहमद नियाजी उसी मोहसिन को डसता है। अगर नवाज शरीफ ने शौकत खानम अस्पताल के लिए जमीन दी और अपना जाती पैसा दिया जिसकी कभी तशहीर नहीं की, शायद वो ना मिलता तो कभी ये अस्पताल ना बन सकता, लेकिन उसी मोहसिन को इसने डसा है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि हुकूमत इतने ज्यादा कर्जे लेकर भी एक ईंट तक न लगा सकी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली और अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, वरना भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन अदनान हाशमी के हमरा इमरान भट्टी, लाहौर। अब तक।